दाजी इंतहाई संजीदा थी कि वो क्या कहना था। मैंने आप लोगों ने तो सब तय कर लिया है। वो यकदम हड़बड़ाया था। नफीसा बेगम ने आकर चाय की ट्रे मेज पर रखी थी। फिर जोरेज को देखकर ट्रे नरमी से मुस्कुराई थी। चाय पियो जोरेज मियाँ, टेंशन थोड़ी दूर करो, तुम तो घबराई गए हो। हैदर शाह ने जोरेज को तंग किया था। जोरेज शिकायती नजरों से दाजी को देखा था। वो हंस रहे थे। दाजी, जोरेज को सानिया पसंद आई है, वो राजी है। नफीसा बेगम ने सबको खबर दी थी। जोरेज ने सोफे से टेक लगाई थी और उसका दिल कर रहा था कि घर में मौजूद सब चीजों की गिनती करे। सिर्फ पसंद आई है या बहुत ज्यादा पसंद आई है? हैदर शाह ने फिर से उससे मजाक किया था। बाबा, क्या आप भी? दाजी, आप देख रही हैं ना। न चाहते हुए भी जुरेज मुस्कुराया था तो डिम्पल गाल पर नुमाया हुआ था। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, आप लोग देख लेना, जो करना है। वो उठा था। अच्छा जी, तो जनाब जी ने शर्माना भी सीख लिया है। अरे अभी तो बस रिश्ते की बात हुई है और हमें तो नया रूप ही देखने को मिल गया। जुरेज हैदर शाह ने मजीद टांग खींची थी। जुरेज अब क्या ही करे, उसके वालिद कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे। सब हंसे थे। दाजी उठे थे और फिर जुरेज की तरफ आए। मेरा पोता खुश तो है ना, और क्या चाहिए, आओ गले लगो अपने दाजी के। जुरेज मुस्कुराता हुआ उनके गले लगा था। मुबारक हो जुरेज मियाँ, रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा। शुक्रिया दाजी। फिर हैदर शाह ने उसे गले लगाया था। जुरेज मियाँ अब किसी के मियाँ होने वाले हैं। बाबा देख लें, अब आप ज्यादा ही टांग खींच रहे हैं मेरी, ये ज्यादा हो रहा है। दोनों बाप बेटा हंसे थे। दाजी और नफीसा बेगम खुश थे। नफीसा, बात करो रुकैया से, फिर बच्चे तो राजी हैं। कोई अंगूठी की रस्म, कोई मीठा कुछ करें। फिर दाजी भी, अभी मैं करती हूँ। वो जा चुकी थी। बाकी तीनों बात करने बैठे थे। ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और तुमने एक लफ्ज नहीं बोला? रूमी, मना क्यों नहीं किया? और हम तो रमैसा की दी खबर पर सर पीटा था। वो दोनों इसी बेंच पर थे, बैठे थे, और हम सब बहुत जल्दी हुआ। सब मुझे कुछ समझ नहीं आई। जुरेज भाई का भी रिश्ता साथ हुआ है, सब घर वाले राजी हैं। ऊपर से साथ ही निकाह। रोमैसा की बात पर अरहम को झटका लगा था। निकाह? रूमी, तुम्हारा दिमाग खराब है? कौन सा निकाह? बंद करो ये तमाशा, घर जाकर इनकार करो तुम। अरहम, मैं क्या कह कर इनकार करूं? आज सुबह भी तो अम्मी ने पूरा जोर दिया है, सब राजी हैं रिश्ते पर। वो मुझसे वजह पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगी? रूमी अपनी गीली आंखें मिली मल रही थी। रूमी, तो क्या उस लड़के ने शादी कर लोगी तुम? बोलो तुम्हें कोई एतराज नहीं? अरहम को तो जैसे हैरत हुई थी। रोमैसा की बात पर कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। ऐसे क्यों नहीं, क्यों कह रहे हो? रोमैसा के रोने पर रोवानी आई थी। अरहम ने फिर खुद को जरा शांत किया था। अच्छा रूमी, रोना बंद करो, आंसू साफ करो, हम कुछ सोचते हैं। रोना तो बंद करो यार। उसने रूमी के आंसू हाथ से साफ किए थे। फिर उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। अपने घर में मेरे बारे में बता सकती हो? रूमी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गीला था। तुम अपने घर बता सकते हो, रिश्ता भेज सकते हो मेरे बाप से आकर मेरा हाथ मांग सकते हो। और हम कुछ न बोल सका। वो खामोश था। अगर ये कर सकते हो तो मैं भी घर जाकर बता सकती हूँ, पर अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं अपने घर वालों की नजर में गिर नहीं सकती। मुझे उनकी इज्जत की परवाह है। रूमी के लहजे में सख्ती थी। तुम जानती हो मेरे बाप से नहीं बनती, फिर भी मुझे तुमने ताने दे रही हो, बजाय इसके कि मेरा साथ दो। चलो हल निकालो, तुम लड़ रही हो और हमको भी अब बुरा लग रहा था। तो बताओ मैं क्या करूं? मेरा रिश्ता तय हो रहा है और तुम मुझे, कल वो लोग तारीख लेने आ रहे हैं और एक हफ्ते में निकाह तक की बात हो आ जाएगी। मैं कैसे शाद हो जाऊं? बता दो मुझे। रूमी अब मजीद तपी थी। रूमी, अगर हमारे घर वाले ना माने तो क्या तुम मेरे साथ भागोगी? अरहम की इस अचानक बात पर रुमैसा के 14 तबक रोशन हुए थे। वो यकदम खड़ी हुई थी। अरहम भी खड़ा हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो अरहम? ये एक ही हल है रूमी। मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, मुझे पता है, पर मैं कैसे तुम्हें ये किसी सूरत खोना नहीं चाहता। हम भाग जाएंगे। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकता हूँ, बाहर खुशी दूंगा तुम्हें कुछ कमी नहीं होने दूंगा। अरहम ने रूमी को के हाथ को अपने हाथ में लिया हुआ था। रूमी उलझ सी गई थी। इसके अल्फाजों में उसे अरहम पर उससे ज्यादा भरोसा था, पर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी अपने घर वालों को? दोनों फैमिलीज ने मिलने के लिए एक फार्म हाउस बुक किया था, जो दाजी ने ही किया था, ताकि बच्चे एक दूसरे से मिल लें, जान लें और सब बड़े मामलात सेट कर लें। सनम भी अपने शोहर के साथ वहां मौजूद थी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। बड़े तो खुशी में अपनी बातों में लगे हुए थे। जुनैद, असद और जुरैद भी अपनी बातों में लगे हुए थे। सानिया और सनम हम उम्र थे।
اور تو ان کی بھی بن گئی تھی۔ ان میں جو بجھا سا تھا وہ رومی تھی۔ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت گلابی سوٹ میں بھی بالوں کو لوز کرل کیے ہوئے تھے، ہلکا میک اپ، وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جنید چاہ کر بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل آ گیا تھا رمیسا پر، جبکہ دوسری طرف ثانیہ اور زریز کی بامشکل ہی 2 بار نظریں ملی تھی، اور زریز نے ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ ٹھیک سامنے تھی۔ یہی تو بات ثانیہ کو بے حد پسند آئی تھی۔ میرا خیال ہے بچوں کو ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، آپ لوگ جا کر بات کر سکتے ہیں، کر لو، تب تک ہم بھی بات کر لیں گے۔ رقیہ بیگم نے اپنی بات سامنے رکھی تھی، جس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ زریز نے اب ثانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سر پر سیٹ کیا ہوا تھا، جس سے اس کے کالے بال نظر آ رہے تھے۔ ثانیہ نے زریز کی نظریں محسوس کی تو اس کی طرف دیکھا تھا۔ زریز نے فوراً نظریں جھکا لی۔ آپ کوئی ایشو تو نہیں ہے میرے ساتھ اکیلے میں بات کرنے میں؟ ثانیہ کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھی اور وہ سن رہی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا ہم یہیں بات کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی نکاح نہیں ہوا تو مطلب میں بس۔ ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شرمندگی سے زریز اس کی بات کو سمجھ کر کھل کر ہنسا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ بات پسند آئی تھی۔ چلیں یہیں بیٹھ کر یہیں بات کرتے ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ثانیہ بھی ہنسی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر اس کی شرم حیا نے زریز کا دل وہیں سے جیت لیا تھا۔ اسے ایسی لڑکی ہی تو چاہیے تھی۔ ابا ان میں دینی آواز میں تھوڑی سی بات چیت ہو رہی تھی، پر نظریں جھکی ہوئی تھی دونوں کی۔ باقی سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے اور ان جوڑوں میں سب کسی کی توجہ نہیں تھی، یہ سب کنارے پر تھے۔ دوسری طرف رمیسا نے جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ نہ اسے جنید کو جاننا تھا اور نہ بات کرنی تھی۔ اگر کوئی بات کر رہا تھا تو جنید ہی چھوٹے موٹے سوال پسند ناپسند پوچھ رہا تھا۔ وہ 2 لفظی جواب دے کر چپ کر جاتی تھی۔ اس کا اکھڑا پن پر جنید اسے رمیسا کی باؤنڈریز سمجھ رہا تھا۔ مجھے واقعی آپ کی اسٹڈی میں ایشو نہیں ہے، آپ اپنی اسٹڈی مکمل کریں، تب تک میں بھی لندن اپنے کام کر لوں گا۔ نکاح کی خواہش میں نے کی تھی، میں جانے سے پہلے آپ کو اپنے نام کی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رمیسا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بے دلی سے سب سن رہی تھی۔ پھر بس ہاں میں ہلا دیا تھا۔ جنید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیوں نہیں کر رہی۔ میں بس نام کا لندن پلا بڑا ہوں، ورنہ میں ہوں بڑا پوزیسو مشرقی مرد، باقی میں سب پر سمجھوتا کر لیتا ہوں۔ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اس نے رومی کو ہنسانا چاہا تھا۔ نہیں۔ ٹھنڈا لہجہ دیکھ کر اب جنید خود ہی چپ ہو گیا تھا۔ داجی بچے تو راضی ہیں، جنید نے لندن چلے جانا ہے 1 ہفتے میں چاہ رہی ہوں کہ اسی جمعے نکاح ہو جائے اور کچھ لمبا چوڑا انتظام نہ ہو، بس سادگی کے ساتھ چند قریبی شامل ہوں گے اور خیر سے دونوں جوڑوں کے نکاح ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ رقیہ بیگم کی اس بات پر رمیسا نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ جمعہ پرسوں تھا، مطلب وہ 2 دن میں نکاح؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ داجی نے حیدر شاہ اور احمد شاہ کو دیکھا تھا اور ان لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ چلیں پھر جی، تیاریاں کریں سب۔ مبارک ہو سب کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو مل رہے تھے، سب خوش تھے، مگر رمیسا کی نظروں میں ویرانی تھی۔ پرسوں نکاح ہے۔ رومی کے آنسو تیزی سے گر رہے تھے، فون کان سے لگائے وہ تیزی سے رو رہی تھی اور وہ چھت پر تھی، اسے اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا رومی، مت کرو تم نکاح نہیں کر سکتی، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ہو سکتی ہو تم۔ ارحم پاگل ہو رہا تھا، اور ان سب میں میں نہیں کرنا چاہتی نکاح کسی اور سے، اس لیے کہہ رہی ہوں پلیز کوشش کرو، بات کرو اپنے ابا سے اور رشتہ مانگو آ کر میرا، میں ساتھ دوں گی۔ تم کیوں؟ کسی نے جھٹکے سے اس کا فون کھینچا تھا، وہ بکھلائی سی مڑی تھی۔ زریز شاہ شدید غصے میں کھڑا تھا۔ رومی کے پیر تلے سے زمین جان نکلی تھی۔ زریز بھائی، ماما میں اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ ارحم زریز نے نام پڑا تھا نمبر پر۔ تم یہ کس قسم کی بے شرمی ہے رومی؟ آدھی رات کو چھت پر ایک لڑکے سے بات کر رہی ہو تم؟ زریز شدید غصے میں دھاڑا تھا۔ رومی کا دل شدید بند ہوا تھا۔ او نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زریز نے ساری چیٹ کھول لی تھی اور ایک ایک چیز دیکھتے ہی اس کے اشتعال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو زمین بوس کر دیتا۔ بھائی آپ ایک بار میری بات۔ زریز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے گھسیٹنے کے انداز میں نیچے لے کر گیا تھا اور وہ بیچاری چیختی رہ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم اپنے کمرے میں تھی اور حیدر شاہ اور احمد شاہ ابھی گھر نہیں تھے۔ داجی اپنے کمرے میں تھے۔ نفیسہ بیگم نے چادر ٹھیک کی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور زریز رومی کو اندر لایا تھا اور سیدھا نفیسہ بیگم کے آگے بیڈ پر پھینکا تھا۔ یا اللہ خیر! زریز، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ یک دم سے ڈری
रही थी, संभालें इसे अम्मा, वरना ये कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेंगी कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जुरैज शदीद गुस्से में था और नफीसा बेगम ने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। रूमी सिसकियों के साथ मुंह पर हाथ रखे हुए रो रही थी। जुरैज बेटा क्या हुआ है, बताओ तो, नफीसा ने बेगम ने पूछा था। यूनी में किसी लड़के से इश्क लड़ा रही है, आप सबकी लाड़ी। नफीसा बेगम का हाथ दिल पर पड़ा था। राबते हैं इसके लड़के से, बात करती है, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे छत पर बात करते हुए छत पर बात करते हुए उस लड़के से पूछे इसे कब से धोखा दे रही है पूरे घर को। नफीसा बेगम रूमी की तरफ देखा था। रूमी ये सच है? उसका चेहरा झुका था और आंसू गिर रहे थे। नफीसा बेगम का दिल भारी हुआ था। रूमी जवाब दो, कुछ पूछ रही हूँ। जोरेज सच कह रहा है, वो कुछ ना बोली थी, ये क्या बोलेगी? इसका फोन सब बता रहा है। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाया इसने। अम्मा 2 दिन में इसका निकाह है, बस बहुत हुआ। अब ये ना यूं नहीं जाएगी ना इसको फोन मिलेगा। निकाह होने तक ये घर से नहीं जाएगी। जुरैज फैसला कर चुका था और रूमी ने हैरत से उसे देखा था। नहीं, आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं निकाह नहीं करना चाहती। जुनैद से ताई अम्मी प्लीज एक बार अरहम से मिलने, वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज मेरी बात सुने। उसने मिन्नत की थी। जिन्होंने जवाब में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम इतना गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था रूमी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं तुम्हें? अरे बेशरम लड़की, 2 दिन में निकाह है तुम्हारा। या अल्लाह, ये ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमने, क्या सी सजा मिली हमें? ये तरबियत तो नहीं थी मेरी। नफीसा बेगम ढेरों अफसोस हो रहा था। उसने तो उनका सर तो पीटने को दिल कर रहा था। रूमी तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अपनी इस बदलिहाज जुबान को ताला लगाओ वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा अपने हाथों से। चुप कर के परसों जुनैद से निकाह करना और मैं दादी और रहमत चाचा से कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज मजीद कोई तमाशा नहीं, समझ आ रही है? जुरैज ने रूमी को सख्ती से वार्निंग दी थी और रूमी को नफरत हो रही थी उस शख्स से। अम्मा आप, जिम्मेदारी है ये अब आपकी। इसका फोन मैं रख रहा हूँ। आखिरी तेजदा नजरें रूमी पर डालता वो कमरे से निकल गया था और रूमी का दिल कह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए और वह कैसे बात करती अब अरहम से, कैसे निकलती इस मुश्किल से। दफा हो जो मेरी नजरों से रूमी, तुमने भरोसा तोड़ा है हमारा। नफीसा बेगम ने उसे धक्का दिया था और वो एक झटके से उसे उठी और उस कमरे से निकल गई थी। कल रात से आज शाम हो गई थी, रूमी कमरे में ही थी और ना ही किसी से बात की और ना ही बाहर गई थी, ना कुछ खाया था। पूरा घर कल के निकाह की तैयारियां कर रहा था और रूमी के निकाह का जोड़ा आ चुका था। सब कुछ तैयार था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और मीशा अंदर आई। रूमी ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक आंटी ने खबर दी कि आज और निकाह है। मीशा उसके पास आकर बैठी और रूमी रोते रोते उसके गले लगी थी। सब खत्म हो गया मीशा, मैं कुछ नहीं कर पाई। मीशा ने उसे चुप करवाया था। अरहम ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है। मीशा की बात पर रूमी ने उसकी तरफ देखा था। मीशा ने एक एक कागज उसे दिया और एक साथ छोटा सा फोन। उसने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था और मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, पर तुम जो करोगी सोच समझ कर करना। रूमी ने वो कागज खोला और पढ़ा। अब वो संजीदा थी। और रूमी किसी के बारे में नहीं सोचेगी। जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? वो बेदिल हो चुकी थी और मीशा देख रही थी। अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज है तो मेरा साथ दोगी तुम। रूमी तुम जो करोगी सोच समझ कर करना, मीशा ने उसे वार्न किया था। मेरी मदद करोगी? संजीदा अंदाज में मीशा ने हामी में सर हिला लिया था। मेरा जवाब अरहम को दे देना कि मीशा जा चुकी थी और अब रमैसा रहमत शाह की जिंदगी में बहुत कुछ बदलेगा। आज निकाह था, पूरा घर सज चुका था और निकाह की तकरीब लॉन में ही थी। काफी बड़ा होने काफी बड़ा होने की वजह से वहाँ सब इंतजाम आराम से हो गया था। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया तो हैदर शाह रहमत शाह दरवाजे पर खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। नफीसा बेगम खवातीन से मिल रही थी। जुरैज सफेद शलवार कमीज पर खाकी रंग की वेस्टकोट पहने इंतजामात का जायजा ले रहा था और आज वो मजीद पुरकशिश लग रहा था। रुकिया बेगम उनका खानदान आ चुका था। नफीसा बेगम ने खुद उन्हें इस्तकबाल किया था और सानिया को लड़कियों के साथ घर भेज दिया था। निकाह में थोड़ा ही वक्त था। जुनैद जुरैज के साथ जा बैठा था। सब खुश थे, बातें कर रहे थे। मौलवी साहब भी आ चुके थे। अब बारी थी दोनों के आने की। नफीसा जाओ रूमी को लेकर आओ, रहमत ने अपनी बेगम को कहा था। वो मुस्कुराकर अंदर गई और सानिया बाहर लाउंज में बैठी थी। सब लड़कियों से बातें कर रही थी और उन्हीं में सनम भी थी। नफीसा ने कमरा खोला। रूमी बेटा तैयार हो? वो कमरे में नहीं थी और उसका जोड़ा बिस्तर पर था। रूमी, वो वाशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी थी। रूमी तुम अंदर हो? कोई जवाब ना आया और उनके दिल को होल पड़ा था। उन्होंने दरवाजा धकेला और अंदर कोई नहीं था। उनका दिल बंद हुआ था।
وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ زریز جنید اور ان کے والد سے بات کر رہا تھا۔ سرمد صاحب تو آج ہنسے خوش تھے۔ زریز بس ہنسا تھا۔ انکل کی بات پر جنید نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ نفیسہ بیگم وہاں آئی تھی اور زریز کو اشارہ کیا تھا۔ زریز بہانہ بنا کر ان کے پاس گیا تھا۔ کیا ہوا ماں؟ رومی گھر پر نہیں ہے؟ نفیسہ بیگم کا سانس سوکھ رہا تھا۔ زریز بھی حیران رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اندر ہی ہوگی، دیکھیں تو۔ نہیں، میں نے سب جگہ دیکھ لیا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ زریز، اتنے مہمان ہیں، میں رقیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زریز نے آس پاس دیکھا۔ اب کچھ دیر بعد سنبھال لیں، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پریشان نہ ہوں، لے کر آؤں گا رومی کو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور اتنا سنجیدہ اور پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ میشا نے گاڑی روکی تھی۔ رومی نے اپنی ضرورت کا سارا سامان لے لیا تھا اور آج ایسا قدم اٹھا چکی تھی کہ جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدلنی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ، اپنا نام، کسی کی پرواہ نہ کر کے اپنی محبت چنی تھی۔ آج رمیسا رحمت شاہ نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ ارحم سے پوچھو کہاں ہے؟ میشا کی بات پر رومی نے فون ملایا۔ ایک کال، دوسری کال، تیسری کال نہیں اٹھائی تھی۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا تھا۔ ہیلو ارحم، میں آ گئی ہوں۔ کہاں ہو؟ میں آ گیا ہوں۔ وہاں ارحم کی گاڑی تھی اور جس کی لائٹ ان کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ رومی نے شکر ادا کیا تھا اور پھر میشا کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اتری تھی۔ مدد چاہیے ہو تو بتانا، میں ضرور کروں گی، تم میری سچی دوست ہو، خیال رکھنا۔ رومی اپنا سامان لے کر گاڑی سے اتر چکی تھی۔ میشا گاڑی موڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحم کافی گھبرایا سا لگ رہا تھا اور ایک بے سکونی تھی اس کے چہرے پر۔ شکر تم آ گئے، مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ارحم کا فون بجا تھا۔ بیل پر ارحم کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور وہ مزید گھبرا گیا۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور جیب سے ایک پرچی نکالی۔ رومی، یہ پرچی لو اور اس ایڈریس پر چلی جاؤ۔ رومی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ چلی جاؤں؟ ہم ساتھ جائیں گے نا؟ ارحم کو دوبارہ کال آئی تھی۔ رومی، نہیں، صرف تم جاؤ گی۔ مما، میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ رومی کی مسکان ماند پڑی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مشکل میں ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، اگر میں بھاگا نہ تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں غلط لوگوں سے پیسے لیے تھے پر واپس نہیں کر پا رہا۔ اب ان کو میری رہائش کا پتہ چل گیا ہے اور ان کی ہر بات رومی کے سر پر گزر گئی تھی۔ وہ سن پڑ چکی تھی۔ تم چلی جاؤ، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ رومی کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ ارحم، میں گھر سے بھاگی ہوں تمہارے لیے، ہم نے نکاح کرنا تھا، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم کو پھر کال آئی تھی۔ میں واپس آ جاؤں گا رومی، کچھ مہینے انتظار کر لو۔ رومی کا خون خشک ہوا تھا، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ اور ارحم، پلیز یہ سب بند کرو، میں تمہارے کہنے پر یہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں اور تم یوں مجھے تنہا چھوڑ نہیں سکتے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، ہم حل نکال لیتے ہیں۔ ارحم کو پھر کال آئی تھی۔ اس بار اس نے اٹھائی۔ ہاں علی، میں آ رہا ہوں ایئرپورٹ، بس کچھ دیر رکو۔ رومی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سب ختم ہوتا دیکھ رہا تھا اور میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤں گا، تب تک سب فیس کر لو، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رومی، بھروسہ کرو۔ رومی آنکھوں سے آنسو سے دھندلی ہو رہی تھی اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کے پیر جم گئے تھے اور اس نے ارحم کو مڑتے دیکھا اور پھر گاڑی میں بیٹھے دیکھا اور پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ ارحم نے آخری بار اسے دیکھا اور گاڑی رومی کے سامنے سے جا رہی تھی۔ رومی کے پیروں میں سے یکدم جان آئی اور گاڑی کے پیچھے بھاگی تھی۔ ارحم رک جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ رکو۔ میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ ارحم، میں مر جاؤں گی، مت جاؤ۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی اور روندے منہ زمین پر گر گئی، مگر گاڑی کی رفتار کے ساتھ نظروں سے اوجھل سی ہو گئی تھی۔ رمیسا رحمت شاہ اس ویران سڑک پر تنہا تھی اور اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ رمیسا رحمت شاہ آج رسوا ہو چکی تھی، محبت کے ہاتھوں سب برباد ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنی غلطی پر روئی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کیا تھا۔ کاش اس وقت اسے موت آ جائے۔ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ زیروز ابھی میشا کے گھر سے آیا تھا۔ اسے شک تھا کہ میشا ساتھ دے رہی ہے رومی کا، اور شک صحیح تھا۔ اسے معلومات مل چکی تھی کہ اب زریز پاگلوں کی طرح سے سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا مگر عزت کا جنازہ بھی نکلے گا نہیں پتا تھا۔ آہ رومی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اس روڈ پر تھا جس کا میشا نے بتایا تھا اور موڑ سے پہلے ہی اسے دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھے کوئی نظر آیا۔ زریز نے گاڑی روکی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ رومی کو دیکھ سکتا تھا۔ زریز فوراً گاڑی سے نکلا اور رومی، وہ اس کے پاس گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک خوف لاحق ہوا تھا
کسی بے جان چیز کی طرح بنا کسی تاثر کے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ رومی کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو رومی، جواب دو۔ رومی کے آنسو گرتے جا رہے تھے اور وہ خاموش تھی، اور یہ روپ رومیسا کا کسی نہیں دیکھا تھا۔ رومی، ارحم کہاں ہے؟ اب رومی ہنسنے لگی تھی، اسے اپنی بے بسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ چلا گیا، زریز کو جھٹکا لگا تھا، مجھے چھوڑ گیا، چلا گیا، دھوکہ دے گیا۔ پھر وہ روتے ہوئے زریز کے سینے سے لگی تھی۔ زریز کچھ نہ بول پایا، وہ بے بس تھا اور اسے شدید غصہ تھا اس پر، اس کی حالت میں وہ کیا کہتا اسے؟ چلا گیا، ارحم سب برباد ہو گیا، رومیسا رحمت سے برباد ہوگی۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ زریز نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے، شاید ہمدردی جتا رہا تھا۔ کیوں وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا اور وہ گاڑی کی طرف موڑ چکا تھا۔ رحمت شاہ نے زور کا تھپڑ رومیسا کے منہ پر رسید کیا تھا اور وہ اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ اب اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا، وہ بے دلی سے بس بیٹھ چکی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ گھر ہی کے لوگ وہاں موجود تھے، مہمان جا چکے تھے اور نکاح ٹوٹ چکا تھا، عزت جا چکی تھی، نام بدنام ہو چکا تھا۔ شاہ حویلی کی لڑکی نکاح کے وقت گھر سے بھاگی، یہ خبر سب کو پتہ چل چکی تھی۔ رقیہ بیگم نے اسی وقت رشتہ توڑ دیا تھا۔ آخر کب تک وہ دلہن کا انتظار کرتے؟ بیٹے کا نکاح نہیں ہوا تو بیٹی کا یہاں کیوں ہوگا؟ دونوں رشتے ٹوٹ چکے تھے۔ رومیسا کے ساتھ زریز کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ارے جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، تم جیسی بیٹی ہونے سے اچھا میں بے اولاد ہی ہوتا۔ وہ اس پر برس رہے تھے اور جس پر جان وارتے تھے۔ نفیسہ بیگم رو رہی تھی۔ داجی اور حیدر شاہ غصے میں صوفے پر بیٹھے تھے اور داجی کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ زریز دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، وہ بری طرح سے زچ ہوا تھا، ثانیہ کو پسند کرنے لگا تھا، پر اب سب ختم۔ اس لڑکی نے خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ جو لوگ کل تک ہماری عزت کرتے تھے آج دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ہم نے ایسی کون سی زیادتی کی تھی رومی جو تم نے یہ صلہ دیا ہمیں؟ حیدر شاہ بھی چیخے تھے۔ رومی بس خاموش تھی، آنسو گرتے جا رہے تھے۔ کہاں غلطی ہو گئی تھی ہم سے؟ سب تو دیا، ہر خواہش پوری کی، پھر کیوں کیا یہ سب؟ رومی تم نے؟ نفیسہ بیگم بھی پھٹ چکی تھی۔ بس بہت ہوا، اب سب خاموش ہو جاؤ۔ داجی یکدم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے جو کرنا تھا کر لیا، اب گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہوگی۔ لوگوں کا کیا ہے، 4 دن باتیں کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ داجی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حیدر شاہ نے بات کاٹی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم مولوی کو بلاؤ، نکاح آج ہی ہوگا۔ داجی کی بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ رومیسا کا نکاح زریز سے ہوگا؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے پیر تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زریز نے جھٹکے سے گردن موڑ کر داجی کو دیکھا تھا اور رومیسا نے زریز کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ زریز جیسے ہم سفر کو وہ کبھی نہیں چاہے گی۔ داجی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زریز کیوں نکاح کرے گا؟ حیدر شاہ ابرو تنگے تھے۔ یہ فیصلہ میرا ہے حیدر شاہ، زریز میری بات نہیں ڈالے گا۔ ہماری اب بچی کچی عزت اسی کے ہاتھوں میں ہے، گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی۔ داجی شدید سنجیدہ تھے۔ سب نے زریز کا چہرہ دیکھا تھا جو کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خون آلود نظروں سے رومیسا کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے التجا کی تھی کہ وہ منع کر دے۔ زریز کو اس کی ایک حرکت یاد آئی تھی، مانو سب کسی فلم کی طرح دماغ سے ٹکرایا تھا۔ اس کا خون کھولا تھا۔ وہ چہرہ دیکھ کر اتنی نفرت زریز شاہ سے شاید کسی سے کی ہو جتنی آج اس لڑکی سے اسے ہو رہی تھی۔ زریز کیا تم راضی ہو؟ داجی نے اسے پوچھا تھا۔ زریز نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں رومیسا سے نکاح کروں گا۔ رومیسا کی آنکھیں شوق سے پھیلی تھی، اس کا دل پوری طرح سے دھڑکا تھا، پر میری کچھ شرائط ہیں جو حویلی میں سب کو ماننی پڑیں گی۔ وہ دوبارہ اپنے رعب اور سنجیدگی میں واپس آ چکا تھا اور سب نے الجھن میں اسے دیکھا تھا۔ بولو کیا شرط ہے؟ داجی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آج ابھی سے آپ میں سے کسی کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ کسی کی پوتی ہے، نہ بھتیجی اور نہ ہی بیٹی۔ اب سے اس کی حیثیت زریز شاہ کی بیوی ہی کی ہوگی۔ سب نے اسے سنا تھا، رومیسا نے بھی۔ وہ ایک ایک لفظ سن پڑتی جا رہی تھی۔ زریز بول رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں گا کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے۔ زریز اگلی شرط رومیسا کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رومیسا کے منہ پر ہاتھ رکھے چیختے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ رومیسا نکاح آج نہیں کل ہوگا، مکمل تقریب کے ساتھ، سب کے سامنے، رخصتی میں بھی کل ہی ہوگی۔ بس یہی ہے میری شرائط۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ منظور ہے داجی، مطمئن تھے، سب بھی راضی تھے۔ بس بات ختم
का रुमैसा जुरैज शाह की बीवी। रुमैसा अपने घर में बेड के साथ लगी थी और जमीन पर घुटनों में दिए सर बस रोए जा रही थी। उसने अपने लिए कुछ ख्वाब सजाए थे, सब ने अपने हाथों से तोड़ दिए। स्टार्क की आवाज से खुला था और रुमैसा का दिल दहल गया था। जुरैज दरवाजे से अंदर आया और उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आ रहा था। रूमी खड़ी होती पीछे की तरफ जाने लगी। प्लीज 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 आप मत। क्या हुआ? डर लग रहा है? ऐसी जिंदगी तो तुमने खुद मांगी है रुमैसा। नहीं, अब से तुम रुमैसा जुरैज शाह हो। जुरैज ने एक झटके से उसे बाजू से खींचकर अपने करीब किया और रुमैसा की चीख निकलते निकलते रुकी थी। उसका लम्स इतना सख्त था कि रुमैसा को अपना बाजू जलता हुआ महसूस हुआ था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया था ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी मैंने मौत से बदतर न कर दी तो मुझे जुरैज शाह हैदर शाह न कहना। जुरैज अपनी ग्रिप से मजीद सख्त कर गया था और उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। आपने मुझसे बदला लेना है ना तो मुझे जान से मार दें, पर निकाह से मना कर दें। वो बमुश्किल ही बोली थी, मिन्नत कर रही थी और उसने बोला भी नहीं जा रहा था जब जुरैज उसे पीछे से धक्का देता हुआ दीवार से लगा चुका था और उसकी नजरों में हकारत थी, नफरत थी, पर रहम न था। मौत तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है मेरी जान। सजा अगर मिली तो इतनी तकलीफ तो हो कि पता चले कि खुदगर्जी की सजा काट रही हो तुम। बस कल तक सब्र करो, कल से तुम्हारी सजा शुरू हो चुकी है और तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जुरैज ने चुटकी से उसे छोड़ा था और कमरे से निकल गया था। रुमैसा मुंह पर हाथ रखी खूब रोई थी। आज फिर कल वाली रौनक थी और घर में सब कुछ वैसा था, बस बदले थे तो दूल्हा दुल्हन जिनका निकाह कल तक किसी और से हो रहा था और आज उनका एक दूसरे से हो रहा था। सब हैरान थे कि रूमी को सनम ने तैयार किया था और सब वैसा था, सब कुछ अलग नहीं था, बस वैसे ही रौनक थी। जुरैज बिना किसी की बातों की परवाह किए स्टेज पर था। फिर निकाह का वक्त हुआ। रुमैसा को लाया गया सफेद कामदार मैक्सी के साथ दुल्हन जैसा मेकअप जेवरात। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसे देखकर जुरैज के चेहरे पर कोई तासुर न था। दोनों को आमने सामने बिठाया गया था। निकाह शुरू हो चुका था। जुरैज हैदर शाह, आपका निकाह रुमैसा वल्द रहमत अली शाह से बाइज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक़्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? जुरैज ने सामने बैठी दुल्हन को देखा था और जिसके कांपते हाथ वो आराम से देख सकता था, वो मुस्कुराया था। कबूल है। रूमी का आंसू टूट कर थमा था, हाथ पर गिरा था। कबूल है रुमैसा वल्द रहमत अली शाह, आपका निकाह जुरैज वल्द हैदर अली शाह से बाइज़ हक महर 10 लाख सिक्का राजुल वक़्त किया जाता है, कबूल है? मौलवी साहब ने अब रुमैसा से पूछा तो रुमैसा का पूरा बदन कांप रहा था। उसने नजरें उठाकर सामने बैठे जुरैज को देखा था और उसे ही देख रहा था। उसने नजरें झुका ली। मैं फिर पूछता हूँ, आपको निकाह कबूल है? दाजी के इशारे पर नफीसा बेगम ने रूमी की कंधा हिलाया था। जवाब दो रूमी, कोई तमाशा नहीं, जवाब दो। जुरैज की सख्त आवाज पर रूमी अंदर तक कांप गई थी और उसने इल्तिजा अपनी माँ जैसी ताई को देखा था और वो उसे आंखों से आंखें दिखा रही थी। रूमी की सिसकियों में इजाफा हुआ था। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। जुरैज ने मुठियां पींच की थी। वो लड़की उसका सब्र आजमा रही थी। कबूल है। रूमी हार गई थी, वो कुछ ना कर सकी। कबूल है, ककक कबूल है। आज से रुमैसा जुरैज शाह ने खुद को जुरैज के हवाले कर दिया था और अपनी उम्र कैद कबूल कर चुकी थी। उसे सजा मंजूर थी। जुरैज फखरिया मुस्कुराया था। फिर मौलवी ने दस्तखत लिए और फिर दुआ हुई। सबने मुबारकबाद दी और अब से रुमैसा रहमत शाह रुमैसा जुरैज शाह बन चुकी थी। आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। कुछ भी पहले जैसा न रहा। जुरैज ने फूलों की लड़कियां पीछे की और रुमैसा की तरफ आया और हाथ पकड़कर उसे उठाया और फिर उसका नेट का सफेद घूंघट उठाया और उसका खूबसूरत चेहरा सामने था। रुमैसा की नजर झुकी थी और जुरैज ने उसका हाथ ऊपर किया। नफीसा बेगम की दी हुई अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और फिर जरा सा उसके कान के पास झुका था और उसकी सरगोशी की। बर्बादी मुबारक रुमैसा जुरैज शाह। रुमैसा ने अपनी नीली आंखें उठाकर उस सितमगर की स्याह नफरत ज़दा आंखों में देखा था और वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। रुमैसा को कमरे में पहुंचा दिया गया था और वो ऊपर वाले फ्लोर पर थी। जुरैज शाह के कमरे में उसके बिस्तर पर उसकी दुल्हन बने उसके इंतजार में बैठी थी। क्या जिंदगी इतनी गैर मुतवक्की होती है? सब घर वाले अपने कमरों में जा चुके थे। जुरैज काफी देर लॉन में बैठा रहा। करीब 1:30 बजे वो कमरे में आया और दरवाजा खोलते ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए। रूमी पर नजरें पड़ी थी। जितना वो जब्त करके आया था सारा जब्त टूट गया और एक बार फिर
ابال اٹھے تھے اس میں۔ جس جگہ ثانیہ کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ ایک جہاں کی رسوا گھر سے بھاگی لڑکی تھی۔ ایسی شریکی حیات تو نہیں چاہی تھی زریز شاہ نے۔ وہ جھٹکے سے اس تک گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف کھینچا تھا، اور وہ اچانک جھٹکے سے تیار نہ تھی۔ زریز کے سینے سے ٹکرائی تھی اور اس کی آنکھیں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت سکون ملا ہوگا نا یہ سب دیکھ کر، سب کی زندگیاں برباد کر کے۔ دیکھو تم نے کیا سے کیا بنا دیا، زریز شاہ کو بے دل کر دیا۔ تم نے میرے اندر کی انسانیت مار دی۔ تم نے رومی ہود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی، دور ہونا چاہ رہی تھی، پر زریز شاہ نے اسے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ مجھے ایک پاک با کردار لڑکی، باحیا سلجھی ہوئی عورت چاہیے تھی، پر میرا نصیب تو دیکھو، تم جیسی بد کردار اور کسی لوپر مرد کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی ملی ہے مجھے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں تھے، کاری ضرب تھی تو زریز شاہ رمیسا کے دل پر لگا رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی یہ الفاظ نہ سنتی۔ اپنے بارے میں کتنی رنگ رلیاں منائی ہیں تم نے اپنے عاشق کے ساتھ، باہر منہ مارنے کی عادت جو ہے تمہیں، بس کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، اتنے گندے الزام مت لگائے مجھ پر۔ وہ چیخی تھی، تم نے صحیح کیا ہے، باہر غیر مردوں سے تعلقات بناتی ہو، عشق لڑاتی ہو اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگتی ہو، اور اپنے نکاح والے دن ہی پھر بے شرموں کی طرح سے بکواس کر رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ زریز نے اس سے بری طرح سے چیخا تھا۔ رمیسا کانپ اٹھی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا، میں نے صرف محبت کی تھی، میری غلطی یہ تھی کہ میں نے غلط شخص کے ساتھ کو چاہا اور ایک دھوکے باز پر بھروسہ کیا۔ وہ جیسے بے بس ہوئی تھی۔ زریز کے تیش میں اضافہ ہوا تھا، اور اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم تھی اس کے قابل۔ وہ بھی جانتا تھا کہ تم جیسی کے ساتھ گھر نہیں بسائے جاتے، صرف دل لگی کی جاتی ہے اور مقصد پورا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی وہی کیا۔ ارے جو اپنے باپ کی عزت کا مان نہیں رکھ سکتی، وہ کسی مرد کی عزت کیسے بن سکتی ہیں؟ پھر حقارت سے دیکھتے ہوئے زریز نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ بیڈ پر جا گری تھی اور زریز کی نظریں، زریز کے الفاظ، ہر چیز اسے حقیر محسوس کروا رہی تھی۔ اسے اتنا چھوٹا، اتنا ذلیل کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پر بیوی ہوں آپ کی، آپ کیسے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں میرے بارے میں؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ زنا کیا ہے؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، میں بد کردار نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ منت سماجت کر رہی تھی، اپنے کردار کی صفائی کی دہائیاں دے رہی تھی، مگر زریز کو کسی بات پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ کے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ زریز نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ رمیسا اس کی سخت گرفت سے مچل سی گئی تھی۔ میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا، میرے لیے تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ جو منمانیاں تم نے کرنی تھی کر لی، میرے سامنے حد پار کرنا، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام جڑا ہے، میری عزت پر ایک حرف بھی آیا تو تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ یاد رکھنا، مجھ سے کسی رحم کی امید نہ رکھنا، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ پھر اسے دھکا دے کر چھوڑا تھا اور اس کی کہنی بیڈ کے کنارے پر لگی تھی اور وہ در سے کراہی تھی۔ رمیسا، زریز شاہ، عادت ڈال لو۔ پھر حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے جا چکا تھا اور رمیسا نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ ہمت ہی نہ تھی کہ اتنی وہ گری تھی اور جتنا اس شخص نے اسے گرا دیا تھا۔ اپنی نظروں میں اپنے لیے وہ الفاظ، وہ نفرت، وہ حقارت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود زہر کھا لے۔ ایسی ذلت سے موت بھلی۔ اس نے سر پیٹا تھا۔ ایک غلطی کی تھی، اتنی بڑی سزا تھی ملی تھی، اور وہ اسے کس سے گلہ کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔